اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے میرے رب کی پناہ میں ہوں گے اور ضرور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج حاضر ہوا ہوں کچھ کل رونما ہونے والے جو بہت ہی امپارٹنٹ واقعات ہیں، جن میں سے سب سے اہم جو ہے وہ مریم صاحبہ کا کیس تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا۔ نیب کا ایک کیس تھا، ایک سزا تھی جو 7 سال کے لیے نااہلی کی سزا تھی، کچھ جرمانہ تھا اس کے اوپر، اور ان کی کل پیشی تھی اور اس میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ اس کی طرف سے پیش نہیں ہوئے، علیل تھے، اور جو عدالت نے کویشچن کیے ان کا کچھ نیب جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکا، اور بالآخر عدالت نے ان کو ریلیز کر دیا۔ ظاہر ہے ایک اگر کیس بنایا گیا نیب کی طرف سے، وہ اس کا دفاع نہیں کر سکا، تو اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نیب نے یہ کیس جھوٹا بنایا تھا، ان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ ظاہر ہے اگر ثبوت نہیں تھے وہ جھوٹا ہوا۔ اگر جھوٹا ہوا تو کیا نیب والوں کو بھی سزا دی جائے گی؟ اس کا بھی ایک قانون ہونا چاہیے کہ اگر جھوٹا کیس جس نے فائل کیا اور جس نے فائل کروایا جھوٹا کیس، ان کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے نا، کہ یہ کہہ دینا کہ جناب یہ آپ ثابت نہیں کر سکے، یا جس نے فائل کیا اس نے آپ کو ثبوت نہیں دیے۔ اس میں بہت سارے محرکات ہیں نا، جس میں ہمارا قانون خاموش ہے یا پھر حالات اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ دیکھیے جی، ٹریبیون کی جو اخبار ہے انٹرنیشنل ہے، اس نے لکھا ہے بہت کچھ، اور اس میں جو اینڈ میں لکھا ہے نا، اس میں لکھا ہے جناب، اٹ از آلسو اے فیکٹ دیٹ دو دی کیس واز فریجائل اگینسٹ مریم بٹ ہر کنوکشن was set aside at a time when the ties between the PMLN leadership and security establishment is not tense۔ اس سے قبل یہ اس کا لاسٹ وہ تھا، اینڈ میں جو اس نے اپنے طرف سے لکھا ہے۔ اس سے پہلے اس نے بڑا ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ یہ کیس کب چلا، کب فائل ہوا، اور اس میں کب کب ہیرنگ ہوئی، ججز کے ریمارکس اور ان کی طرف سے بڑے سخت قسم کے ایکشن، جی آئی ٹیز کب کب بنی، پھر اس میں 2 دفعہ قطری خط جو پیش کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا، اور جو عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکا۔ پھر اس میں بہت لمبا چوڑا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، مگر ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا جاتا ہے ہماری عدالتوں کی طرف سے، ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے اس کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہاں تک لکھا کہ گلگت بلتستان کے ایک جسٹس ہیں، انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا اور بعد میں وہ ایفیڈیوٹ واپس لے لیا گیا، کیونکہ وہ ایفیڈیوٹ اس کیس میں ان کو مدد نہیں کر سکا۔ یہ کچھ لکھا ہے، اور اینڈ میں یہ جو کچھ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا اس نے یہ کنکلوڈ کیا ہے۔ یہ ہیں ہمارے ملک کے حالات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عدالتیں جو ہیں وہ جو کیس ان کے فیصلے ہوتے ہیں، جھوٹا کیس ہے، کیا جھوٹے کیس کا فیصلہ اس پہ سزا دینے والے کے خلاف یا جھوٹا کیس دائر کرنے کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی عام شہری ہے کوئی، اس پہ کوئی جھوٹا کیس کر دیتا ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت جو ہے وہ اس میں بے گناہ شہری کو سزا سنا دیتی ہے، وہ کہتے ہی ہے کہ جناب یہ سزا جو ماتحت عدالت کی تھی یہ غلط سنائی گئی ہے، یا اس پہ کیس جھوٹا دائر کیا گیا، کیا اس عدالت میں اور اس کیس کو دائر کرنے والے کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ تو فیصلے کے ساتھ ہی یہ بھی آ جانا چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کہ جس نے کیس جھوٹا دائر کیا اور جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے کیوں ابھی تک ثبوت نہیں پیش کیے۔ نیب جو ہے، نیب ایک ڈکٹیٹر ہیں، جناب پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ قانون بنایا گیا، مگر اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو ہر دفعہ جمہوریت خطرے میں تو پڑ جاتی ہے، مگر ہم اس قانون کو ختم نہیں کر سکتے۔
ڈکٹیٹر کے بنائے گئے وہ قانون جو ہمارے اپنے استعمال میں آتے ہیں ہم انہیں قائم تو رہنے دیتے ہیں، مگر جو اپنے خلاف جاتے ہیں انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یونین پہ آپ کو یاد ہے یہ پابندی کب لگی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے لگائی تھی، آج تک لگی ہوئی ہے۔ کسی جمہوریت حکومت نے، پیپلز پارٹی والے آئے، پی ٹی آئی والے آئے، نون لیگ والے کتنی دفعہ آئے، کیا انہوں نے کبھی کوشش کی کہ اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کر دیا جائے؟ نہیں کرتے۔ وہ بھی تو ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے، ختم کر دینا۔ ڈکٹیٹر تو بڑے غلط ان کے بنائے ہوتے قانون ہوتے ہیں، انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے جو کچھ جس طرح سے بھی کیا، آپ جمہوریت لوگوں کا فرض نہیں بنتا؟ مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں رضا ربانی صاحب جو چیئرمین سینٹ تھے، انہیں کتنی دفعہ کہا کہ جناب اسٹوڈنٹ یونین جو ہے یہ سیاست کی جو ہے نرسریاں ہوتی ہیں، جتنے بھی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ یونین سے پنپے ہیں، ان کی سیاست وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ اسمبلی میں قانون لے کے آئیں، میرے پاس آئے، ہم اس قانون کو اس آئین میں ترمیم کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، اس پر بندی اٹھا لیتے ہیں۔ مگر کسی جمہوریت ہو تو تب نا جی، یا تو ہوتی جمہوریت ہے اور چہرہ جمہوریت کا ہوتا ہے، ہتھ کنڈے آمریت کے ہوتے ہیں، تو جناب کسی نے یہ سٹیپ نہیں لیا۔ تو گویا مریم صاحبہ جو ہیں انہیں ریلیز کر دیا ہے، کیونکہ نیب جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ بھائی اس نیب کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر یہ اسی طرح جھوٹے کیس بنانے، آج دوسری سنیں شاہد خاقان عباسی کی وہاں پہ پیشی تھی کراچی میں، وہاں پہ بھی ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، وہاں بھی نیب پروسیکیوٹر جو ہے وہ حاضر نہیں ہوا، اور وہاں بھی ظاہر ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو یار کیوں آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں؟ ختم کر دیں، اس حکومت کو چاہیے ختم کر دیں، اس ادارے کی جب ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے بنایا گیا، تو اس کی روح کا تو مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ مگر یہ نہیں ختم کریں گے، اس لیے کہ یہ دوسروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیٹھی حکومت جو ہے یہ ظاہر ہے اسی نیب کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ دوسروں کو پھنسائیں گے، یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ خبریں یہ ہیں جی کہ پٹرولیم مبارک کو اس کی بڑھایا تو بہت تھا، کم ہولے ہولے ہوگا۔ 7 روپے سنا ہے پٹرولیم جو ہے پٹرول سستا ہوگا، اور 16 روپے شاید ڈیزل، اور 20 روپے مٹی کا تیل، یہ کم ہوگا۔ پیٹرول کو اس پہ شاید ان کی کنسنٹریشن کم ہے، جو غریب موٹر سائیکل والے ہیں، اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو روزگار پہ آتے جاتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے آتے جاتے ہیں، اس کی تو بہت ضروری ہے اس کا کام کرنا بھی۔ ڈیزل استعمال ہوتا ہے، پٹرول بھی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، جو منڈی سے دکانوں تک لوگ لے کے آتے ہیں، پٹرول ہوتا ہے اس پہ، اس کے کرایہ ابھی تک کم تو نہیں ہوئے نا، یہ 7 روپے کم ہونے سے تو نہیں ہوگا۔ ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے جناب، آج اور کم ہو گیا ہے، تو آہستہ آہستہ اثرات شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہے بہت ہی آپ کو یاد ہے تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، 9:30 بجنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور اس میں آج ڈارک ویب سائٹ سے کچھ تھا، اگر وہ کوئی چیز ہے تو اس کی طرف سے تھا کہ آج سارا کچھ ریلیز ہو جائے گا جو کچھ بھی ہے۔ تو ابھی تک اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے تو جو کمیٹی قائم کی گئی ہے، جو اجلاس ہوا تھا، اس میں کمیٹی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جے آئی ٹی بنتی اور وہ انویسٹیگیٹ کرتی کہ اس کے پیچھے کون ہے، اصل چہرے سامنے آنے چاہیے، خواہ کوئی بھی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے۔ ڈارک ویب جو ہے یہ ایک عجیب سی ماجگاہ ہے جی، جرائم پیشہ دنیا کی ایک عجیب دنیا ہے، جس تک رسائی آپ کی ممکن نہیں ہے، سوائے ان کے ایڈمنسٹریشن کے، اگر وہ بھی چاہیں تو وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے اس کے بس تو ہم اس کو ریلیز کریں گے۔ یہ جرائم کی دنیا کی ایک اپنی ویب سائٹ ہے، جہاں جو جرم ہوتا ہے سارے جرائم وہاں پر محفوظ ہیں۔ یہ کارستانیاں جی، ہمارے موبائل جو ہم ہر جگہ لیے پھرتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل ہیں، یہ اس کے اندر بہت سارے آپ کو پتہ ہے فیچرز ہیں، اور انہی کے ذریعے اس کو بھی کیا گیا۔ اس کے موبائل تو اس دور کا ایک ایسی ایجاد ہے، ابھی اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا کچھ آئے گا، یہ موبائل ڈیوائس ہی سارا کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ تو آج دیکھیے کیا ہوتا ہے جی، کچھ ریلیز ہوتا ہے یا سیز ہوتا ہے، کچھ چلتا ہے یا کچھ بند ہوتا ہے، کوئی آتا ہے یا اس سلسلے میں کوئی جاتا ہے، یہ تو شام کو پتہ چلے گا اگر کچھ ہے۔
اگر کچھ ہے، کوئی ایگزسٹ کرتی ہے چیز تو دیکھیے. اور اس کی انویسٹیگیشن کمیٹی کے جناب جو روح رواں ہیں، جو اس کی تحقیقات کریں گے، وہ ہیں رانا صاحب. رانا صاحب جو ہیں، اگر وہ اسے پارٹیزم سے بڑھ کر ملک کی خاطر اگر صحیح انویسٹیگیشن کرے تو امید ہے وہ کر سکتے ہیں، غیر جانبدار تحقیقات کر سکتے ہیں. مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اوپر پارٹی کے جو لیبلز لگے ہوتے ہیں، ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے اپوننٹس کے لیے کچھ رائے تلاش کرتے ہیں کہ ہم انہیں اسی میں زبردوز کر دیں. دیکھیے، اللہ کرے صحیح سمت میں ڈائریکشن جائے، کسی پہ گناہ کو اور کسی کو گندہ کرنے کے لیے نہ کرے. آڈیوز کا بہت کھیل جاری ہے جی، اللہ رحم کرے. ہر طرح کی آڈیوز آ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے کل مظفر آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے، وہ بھی تاریخ دینے والے ہیں. 8 دن کے جناب سنا ہے، 8 دن بڑے امپارٹنٹ ہیں. اور وہ کہتے ہیں، جناب اسد کیسر صاحب فرما رہے تھے 8 دن سے ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا. ظاہر عید میلاد النبی کا مبارک دن ہمارے سب کے لیے مبارک ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ کریں گے. تو اس بڑے آنے والے کروشل ڈیز ہے جی. دیکھیے کیا ہوتا ہے. باجوہ صاحب بھی امریکہ جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ ان کی اپنے فوج کی اپنی ضروریات ہے، اس کے سلسلے میں انہوں نے وہ بھی کرنا ہوتا ہے. پھر ہمارا علاقائی جو ہماری جغرافیائی حیثیت ہے وہ بھی ہے کہ افغانستان میں بدلتے حالات، وہاں سے دہشت گردی، انڈیا، اور ہمارے معاشی حالات، ہمارے بہت کچھ ہے. جو ہمارے ہاں تو فوجیوں سے ہی حکومتیں بات کرتی ہیں، جمہوری حکومتوں سے تو کم ہی بات ہوتی ہے. جو پکے فیصلے ہوتے ہیں وہ فوج کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہی پہ لوگ باہر کی حکومتیں جو ہیں وہ ریلائی کرتی ہیں. جمہوری لوگوں کو بس ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا، لولی پاپ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ دے دیا، تھوڑا سا نہ دیا. اصل بات فوجیوں سے ہوتی ہے، فوجی قیادت سے. جب بھی کوئی ابھی کی بات ہے کہ کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا تھا، تو جناب باجوہ صاحب نے سعودیہ کو بولا تو پیسے آ گئے. امریکہ کو بولا بھائی یہ قسط ریلیز کر دے تو وہاں سے بھی ہو گیا. مطلب ہے وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اپنا اعتماد رکھا ہوا ہے. سیاسی حکومتوں کی طرح نہیں ہوتا کہ یہ اعتماد کہیں نہیں رکھ سکتے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو وقت نہیں لینا چاہتا. بہت شکریہ آپ کا. اور آئیے سب مل کر کہتے ہیں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.